وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 حصہ اول، درس نمبر ہے 1036۔ آج کا موضوع، کیا ہم اس وقت گمراہی کی تاریکیوں میں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام خدا کھول کھول کر بتا دے۔ پھر خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5، لفظی ترجمہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھجوایا موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے اور شکر کرنے والا ہے۔ اہم مضامین ہیں سامعین کرام سورہ ابراہیم کے، اور اس سے پہلے کی جو آیت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا تھا کہ ہدایت اور گمراہی یہ دو راستے ہیں۔ جو لوگ ہدایت یا آخرت کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی کو اختیار کر لیتے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے۔ یہ بات بڑی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، بہرحال اس پہ آپ نے سوچنا ہوگا۔ اور آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، اس پہ ہم نے گزشتہ روز بھی کچھ بات کی تھی، اور اس میں یعنی بنیادی طور پہ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یعنی اس کا مضمون یہ ہے کہ انسان جو ہے تاریکی میں ہے۔ اگرچہ ہم لوگ اپنے آپ کو تاریکی میں نہیں سمجھتے، لیکن انسان کا جو مقصود ہے اس کا تعلق باطن سے ہے۔ یہ آسانی کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انسان کا مقصود اللہ، تو وہ تو وراء الورا ہے، اور ہماری جو دماغ ہے وہ تو کچھ بھی کام نہیں کرتا۔ ہماری دماغ کی حدود جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، ظاہر تک ہے۔
میں آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس دھوکے سے باہر نکل آئیں کہ میں جانتا ہوں کچھ یا سمجھتا ہوں اپنے طور پہ، نہیں۔ اصل علم جو ہے وہ اللہ کا ہے، ہدایت اللہ کی ہے، روشنی اللہ کی ہے، آپ روشنی میں نہیں ہیں، آپ روشنی کی تو ہمیں ضرورت ہے۔ بہرحال نبی آتا اس لیے ہے کہ وہ اپنی قوم کو روشنی کا راستہ دکھائے اور اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ کتاباً، یہ ہم نے پڑھا تھا نا، کتاباً انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، پہلی آیت میں اس سورہ مبارکہ کی۔ تو دیکھیں میسج بالکل واضح ہے، اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنا چھوڑ دیں۔ آپ جو بھی ہیں، آپ ہوشیار ہو سکتے ہیں دنیا کے حساب سے، آپ بڑے فزیشین ہو سکتے ہیں، آپ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، آپ جو ہے ملک کے وزیر خارجہ، وزیر خزانہ یا آرمی چیف، یا یہ سب کچھ آپ ہو سکتے ہیں، لیکن باطن کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی عقل پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، روشنی سے فائدہ لیں۔ اور مومن وہ ہے، مسلمان مومن وہ ہے جو نور کا اتباع کرے، کہ قرآن کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یہ لوگ جو ہیں اس نور کا اتباع کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے، ایک بنیادی دھوکہ ہے جو ہمیں لگا ہوا ہے، اور دھوکوں کی طرح یہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ میں جانتا ہوں۔ اب ہماری معلومات تو دیکھیں، عام طور پہ میں ایک لے مین کی بات کر رہا ہوں، جو مطلب یہ ہے کہ اس ملک کا کوئی بڑا عہدیدار ہے، ظاہری طور پہ ایک بڑا انجینئر ہے، ایک بڑا ڈاکٹر ہے، فزیشین ہے، سرجن ہے، جو بھی ہے، لیکن ہماری معلومات تو کتابوں سے حاصل ہوئی ہیں۔ اب کتابوں کا لکھا ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں ہے، جو سمجھ والے ہیں وہ آپ کو سمجھائیں گے، یہ بات بھی نوٹ کریے۔ کتاب، اب یہ کتاب جو ہے مثال کے طور پہ، یہ کتاب بذات خود سمجھانے کے لیے، اب یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے رسول آئے۔ اب قرآن تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کو تم نے رسول سے سمجھنا ہوگا۔ رسول کون ہے؟ صاحب کتاب۔ رسول کون ہے؟ صاحب یقین۔ آج بھی اگر میں آپ سے دیکھیں مختصر بات کروں، آج بھی اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو صاحب کتاب سے رابطہ کرنا ہوگا، آپ کو ایک صاحب یقین کو ڈھونڈنا ہوگا، اور آپ کو ایک عارف شخص کی ضرورت ہے جو جانتا ہو۔ اور یہی بات بھی میں اپنے آپ سے نہیں بلکہ قرآن سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کا جس کے دل میں خوف خدا، یعنی خوف خدا نہیں ہے، جس دل میں خوف خدا نہیں ہے، وہ اگر عالم بھی ہو تو وہ کتاب کو نہیں جانتا۔ جس دل میں خوف خدا نہیں ہے وہ اگر بتیری کتابیں بھی پڑھ لے، بتیرے مدرسوں سے تعلیم حاصل کر لے، لیکن وہ نہ جاننے والا ہے، کیونکہ جاننا جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک نور ہے جو آپ کے دل میں آ جائے، اور نور آپ حاصل کریں گے نور والے سے۔ مختصر میں بات بتا رہا ہوں، نور والے سے۔ نور والا اللہ کے رسول ہیں، پھر ان کے امتی ہیں جو سچے لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو صاحب یقین لوگ ہیں، ان سے آپ نے ان کی بات کو سنیں، ادھر ادھر مت ڈھونڈتے پڑیں۔ وہ ایک شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے، ہمارے شیخ بھی اس کو اکثر سناتے تھے ہمیں، کہتے ہیں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو درد دل، خیر اب درد دل جو ہے اس کی الگ تشریحات ہیں، لیکن میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ نور اگر آپ کو چاہیے
تو یہ فقیروں سے ملے گا، اور فقیروں کے سرتاج کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان کے جو غلام ہیں، نبی کے جو غلام ہیں، جو امتی ہیں، وہ بھی فقیر ہیں۔ فقیر کا مطلب کیا ہے؟ فقیر کا مطلب جس کے دل میں دنیا نہ ہو۔ فقر، الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، سبحان اللہ۔ فقیر کا ایک تو آپ وہ جو مانگتے ہیں نہیں، وہ فقیر نہیں، فقر جس کا دل محبت دنیا سے خالی ہو، اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا دنیا کی محبت میں۔ تو بہرحال میں آپ کو وہ نور کی بات کر رہا ہوں، اور میں جو بنیادی بات آپ کو کہہ رہا ہوں یا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو اپنے آپ کو ہوشیار نہ سمجھیں، ہم ہوشیار نہیں ہیں۔ ہوشیاری آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ آپ مجھے بتائیں، میں عام لوگوں سے مخاطب ہوں۔ ہوشیاری کا مطلب یقین، اور یقین کا مطلب وہ نور۔ تو یہ آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ ہم دیکھیں، اس وقت ایک عام شخص جو ہے، ایک عام مسلمان، اس نے کتابوں میں کچھ پڑھ لیا، اسلامیات دیکھیں ہمیں پڑھائی جاتی ہے، پھر ڈبل وہ ایم اے اسلامیات بھی ہوتا ہے، پھر ڈبل ایم اے ہوتا ہے، یہ وہ، اور پھر آپ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، مدرسوں میں بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں وہ نور نہیں ڈالا جاتا، سینے میں نور مدرسوں سے نہیں آتا، یہ صاحب نظر سے آئے گا، یہ صاحب یقین سے آئے گا، یہ عارف باللہ سے آئے گا، یہ فقیروں سے آپ کو ملے گا۔ تو آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی مجھے نہ چھیڑو اور میں سب کچھ جانتا ہوں، تو آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ یہ تو سارے آپ نے ادھر ادھر سے پڑھا کے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے دوسرا، وہ بھی ہمارے شیخ ہمیں سناتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، اقبال کا شعر ہے، جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ آپ کے دل پہ نزول قرآن ہونا چاہیے۔ وَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، جبرائیل نے یہ کلام آپ کے دل پہ نازل کیا ہے۔ تو جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب۔ اب یہ راضی اور صاحب کشاف کیا ہیں؟ بڑی بڑی تفسیریں، آپ خود دیکھ لیں، کبھی کبھی آپ تفسیر دیکھتے ہوں گے، کس تفسیر سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ صرف ظاہری معنی ادھر ادھر، بس یہ حوالے وہ حوالے، تاریخی حوالے۔ آپ دیکھ لیں عام تفسیروں میں جو بھی لکھا ہوتا ہے وہ آپ پڑھتے ہوں گے، لیکن وہ نور کتاب سے نہیں ملے گا، وہ جو صاحب علم ہے، صاحب علم ہے، صاحب یقین ہے، نور والے ہیں، ان سے آپ کو وہ نور ملے گا۔ تو بہرحال یہ میں یعنی ابتدائی طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اب اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں میں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر تھے، ان کے بعد صاحب شریعت پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، بنی اسرائیل کے صاحب شریعت پیغمبر تھے توریت، یہ بنی اسرائیل کی کتاب ہے، جس کو آج عیسائی نہیں مانتے، یہودی صرف مانتے ہیں، وہ تو ایک الگ بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا۔ اب میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں تھوڑا سا اس پہ توجہ کریں، اور یہ جو آیت میں آیت نمبر 5 پڑھ رہا ہوں، قرآن میں اکثر جو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے تو اس میں فرعون کی بات ہوئی ہے، یہاں پہ فرعون کی بات ہے نہیں۔ یہ تھوڑا الگ ہٹ کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور باقاعدہ ایک کہ یعنی آپ پہ واضح ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے اصل مخاطب ان کی قوم تھی،
وہ فرعون تو بیچ میں آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یعنی فرعون کے دربار میں آ کے، قرآن میں یہ تذکرہ میں قرآن سے بیان کروں کہ مطالبہ کیا کیا کہ تم بنی اسرائیل کو چھوڑ دو میرے ساتھ، ان کو غلامی سے آزاد کر دو اور ہم چلے جاتے ہیں. تم اگر یہ نصیحت مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ چھوڑ دو. وہ آیت میں آپ کو نہیں سنا رہا، لیکن میں اس کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. دوسری جگہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وہ تو ایک الگ مضمون ہے، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام دراصل یہ تقریباً 6 لاکھ جو بھی تعداد ہے 6 لاکھ تقریباً کی تعداد تھی جب یہ یہاں سے جا رہے تھے، مصر سے جب یہ جا رہے تھے. یہ مطلب یہ ہے کہ 6 لاکھ ان کی تعداد ہو چکی تھی. 400 سال تقریباً یوسف اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان وقفہ تھا. 400 سال تھا یا 600 سال تھا، جو بھی تھا، مجھے ابھی تاریخی طور پہ صحیح نہیں معلوم. جو بھی تھا، بنی اسرائیل آئے فلسطین سے، مصر آئے، یہاں پہ بادشاہ بن گئے. 400 سال ان کی حکومت رہی، باقی عرصہ پھر وہ غلام بنا دیے گئے. تو اور یہاں یعنی غلامی میں یہ لوگ جو تھے، یہ 6 لاکھ لوگ جو تھے، یہ غلام بنے ہوئے تھے. ان کی ذہنیت غلامانہ تھی. پھر اب غلام قوم کا تو مسئلہ بہت بگڑ جاتا ہے. غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ اپنے آقا کے وہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں غلام، ان کی جو ہمت، بنی اسرائیل کے جو مصر میں تھے، جب وہ قبطی یعنی فرعونی ان کے آقا بن گئے تھے اور وہ مظالم ڈھاتے تھے، اور تو اس میں آپ کیا یعنی ان کی ہمت کیا تھی کہ ایک باپ کے سامنے اس کے بیٹے کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، باپ دبکا ہوا کھڑا ہوا ہے، کچھ بولتا ہی نہیں ہے. یہ یعنی یہ آج ہم بھی غلامانہ ذہنیت کے شکار ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن کم از کم مطلب یہ ہے کہ جو میرے بیٹے کو مارے گا تو میں تو اس کو بچانے کے لیے اپنی پوری کوشش کروں گا نا. لیکن وہ ایک رویہ تھا. یہ میں ویسے آپ کو وہ ذہنیت بتا رہا ہوں، غلامانہ ذہنیت. انسان جب ذہنیت غلامانہ ہو جاتی ہے تو وہ پھر تاریکیوں کی اتاہ گہرائی میں چلا جاتا ہے. اس کی اپنی کوئی ول، خواہش اور یہ جذبہ، یہ سب جذبات ختم ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی ساتھ جو ان کی قوم کا رویہ تھا وہ قرآن میں واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے. کوئی عزت نہیں پیغمبر کی، کوئی ان کی حیثیت نہیں تھی، ان کا حکم نہیں مانتے تھے. غلامانہ ذہنیت تھی. میں اس کو زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو یہ صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی میں نے بات چھیڑی ہے تو میں ذرا مکمل کر لوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ غلامانہ ذہنیت والے انسان جو ہیں وہ بے ہمت ہو جاتے ہیں، وہ تاریکیوں کی مزید دلدل میں پھنس جاتے ہیں. اچھا، اب جب انسان بے ہمت ہو گیا اور اس کو ظاہر کا خوف لاحق ہو گیا تو پھر تو بات بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو تاریکی دیکھیں، تاریکیوں کے بھی پھر درجات ہوتے ہیں. یہ انتہائی تاریکیوں میں تھی اس وقت یہ قوم. غلام، یہ تو بادشاہ تھے تو غلام کیسے بن گئے؟ تو وہی بے عملی ان کی، کم ہمتی، فسق و فجور میں گرفتار ہو جانا، دنیا کی محبت، اور اس لیے پھر وہ غلام بنا لیا انہوں نے. یہ یعنی ایک طویل مضمون ہے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ اور بھی آئے گا انشاءاللہ، بیان کریں گے، اور اس میں ضرورت ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں.
تو صرف یہ ہے کہ میں اب آپ اگر یعنی تھوڑا سا اگر یہ سوچیں تو اس میں کیا ہے، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. اب یہ جملہ فرعونیوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ قوم کے بارے، اور یہ وہ قوم مسلمان قوم تھی، یعنی اس وقت تاریکیوں میں تھی. جبھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ، اپنی قوم کو تم تاریکیوں سے نکالو، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، اللہ تعالیٰ کا قوموں کے ساتھ جو سلوک ہے. بہرحال تو اب میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں یہ زمانہ دور جاہلیت کا ہے، یعنی اس مضمون کی بنا پہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یہ دور جاہلیت ہے ہمارا، ہم اندھیروں میں ہیں، ہم تاریکیوں میں ہیں. من حیث القوم، تاریکی کیا ہے؟ آخرت کی یاد کو دل سے بھلا کے آپ زندگی جب گزارنا شروع کرتے ہیں اور اس میں خوش رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پستیوں کی انتہا میں گر گئے. تاریکی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں دوبارہ یہ جملہ کہتا ہوں، بڑا اہم جملہ ہے. اگر اللہ کی یاد اور آخرت، اگر اللہ کی یاد سے آپ کا دل خالی ہے نمبر 1، یا آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے، اور اب آپ تاریکیوں میں ہیں، ظاہر ہے آپ نے تاریکیوں کو ترجیح بنا لیا ہے، آخرت کو تو ترجیح نہیں ہے. آج کا مسلمان آپ مجھے بتائیں یہ کیا آخرت کو ترجیح دے کے زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم لوگ اوروں کی طرف نہ جائیں، اپنی بات اپنا سوچیں. آپ میں تو آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. بعض اوقات میں تھوڑا سا اشارہ ذرا زیادہ کر دیتا ہوں، تو آپ یہ کوشش نہ کیا کریں اپنے آپ کو اس مضمون سے نکال لیں. آپ دیکھیں آپ کا دل یاد الہی سے آباد ہے یا دنیا کی یاد سے آپ کا دل آباد ہے؟ نمبر 1. یا آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ آپ خود سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں. دیکھیں یہ دونوں رویے درست نہیں ہیں. انسان کو اللہ کی یاد جو ہے وہ اصل ہے اور بہت بڑی چیز ہے. انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے بنایا ہے، ترقی حاصل کرنے کے لیے. انسانیت کی معراج یہ ہے، انسان کی معراج یہ ہے کہ یہ اس کا دل یاد الہی سے آباد ہو جائے. یہ معراج ہے کہ یہ اللہ کے ذکر میں محو ہو، اس کا دل اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں محو ہو. یہ انسان کی معراج ہے. اگر آپ ایسے ہیں تو آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں، مبارکباد کے قابل ہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو سوچنا پڑے گا، اپنے بارے میں سوچیں. آپ سے میں کہہ رہا ہوں اپنے بارے میں سوچیں، اپنے ٹھکانے کے بارے میں. قبر میں آپ کی قبر کیا ہوگی یہ بھی سوچیں ذرا. یہ ساری باتیں ہم بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں. قبر تو بالکل سر پر کھڑی ہے ہماری. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی، کون سی زمین پہ مرے گا. تو جب موت سے دیکھیں ہم غافل ہو کے جی رہے ہیں اور جینا چاہتے ہیں. زندگی مزید کی خواہش میں ہم زندہ ہیں. زندگی سے پیار، وہ آ رہا ہے، وہ کوئی زیادہ تعلق تو نہیں رکھتا اس گفتگو سے، وہ منشیات سے انکار اور زندگی سے پیار. وہ تو خیر نارکاٹکس والوں کا نعرہ ہے نا، لیکن ہمیں زندگی سے پیار ہے اور آخرت سے انکار ہے، منشیات سے نہیں. ہمیں آخرت کا انکار ہے اور زندگی سے پیار ہے. آپ کو کیا پیارا ہے آپ خود فیصلہ کریں. اللہ کی رضا، آخرت، جنت، ملاقات رب، دیدار رب، تقرب رب، کیا چیز پیاری ہے؟ یا دنیا، سونا چاندی کی ڈھیر، چمکتی دمکتی گاڑیاں، بنگلے اور یہ محلات اور یہ پلازے
یہ کاروبار، کیا چیز پیارا ہے؟ آپ خود اپنے دیکھیں، قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال اللہ تعالی ہمارے ہاتھ میں دے کے کہے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ لو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم اپنے حساب کے لیے کافی ہو۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج اپنی کتاب پڑھ لیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا نامہ اعمال یا کتاب زندگی لکھنے میں مصروف ہے۔ ہمارے دیکھیں دائیں بائیں جو فرشتے ہیں وہ کتاب میں لکھ رہے ہیں، کتاب اندراج ہو رہا ہے ہر چیز کا۔ تو یہ بھی تو آپ دیکھیں، آپ خود پڑھیں اپنی کتاب، اپنی زندگی کتاب، آپ کہاں پیدا ہوئے، کیسا بچپن تھا، کیسی حالت میں جوان ہوئے، والدین نے آپ کو جس دنیا کے راستے پر ڈالنا چاہا کیا آپ اس کے بھٹک گئے، اللہ کو بھول کے آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا۔ اب آپ اس وقت کس حالت میں ہیں؟ کیا آپ اللہ والے ہیں؟ کیا آپ صاحب یقین ہیں؟ کیا آپ نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے؟ یہ آپ سوچیں۔ یہ تمام باتیں جو میں کہہ رہا ہوں، کیا آپ کا دل اللہ کے نور سے آباد ہو گیا ہے؟ کیا آپ کا دل عرش الہی بن گیا؟ یہ تمام باتیں ہمارے جو روزمرہ کی پریکٹس ہے یا جو ہماری ترجیحات ہیں اس میں یہ باتیں تو نہیں ہیں۔ بڑے افسوس سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ایسا ہی ہوگا۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، جیسے کو تیسا جو کرو گے وہ بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ٹٹ فار ٹیٹ۔ یہ تو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، ایز یو سو سو شل یو ریپ، جو بوگے وہ کاٹو گے۔ یہ تو یعنی ہمارے عام محاورات میں یہ چیزیں شامل ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہم ہر کسی بھی نتیجے کو بھلا کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اخروی یا باطنی طور پہ اپنے باطن کو بھلا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری قوم اس وقت قوم موسیٰ کی طرح ہے، اندھیروں میں، تاریکیوں میں۔ ان کے لیے تو پیغمبر آ گئے اللہ کے، آج ہمیں پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، بالکل اوریجنل حالت میں، زیر زبر کا فرق نہیں ہے، اور اللہ کے پیغمبر، ان کی جو اسوہ حسنہ ہے، جو ان کے اقوال ہیں، بالکل بڑی اچھی طریقے سے ہم تک ہمارے سامنے موجود ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ یہ ترجمہ سنا دیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے بھجوایا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کے، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ تم نکالو اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو، ان کو یاد دلاؤ اللہ تعالیٰ کا سلوک جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوم سے کیا۔ یہ دوسرا ترجمہ میں آپ سے کر رہا ہوں۔ ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو خدا کے دن یاد دلاؤ، اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔